السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خیر و عافیت سے رکھے۔ رشتوں کا تقدس پامال ہو رہا ہے۔ ہمارے درمیان سے بے حیائی نے اتنا اثر ہم لوگوں کے درمیان کر دیا ہے کہ ہم لوگ اپنے رشتوں کو ہی بھول گئے ہیں۔ آئے دن خبروں میں کبھی کوئی گرما خبر سننے کو مل جاتی ہے، کبھی کوئی خبر، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم لوگ یہ کیا اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں۔ ہمارے بڑے جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ماں، بہن، بیٹی، باپ، بیٹے، سب کی نظروں میں ایک حیا تھی، شرم تھا، ایک دوسرے کے لحاظ سے انسان جو ہے اپنے رشتوں میں ایک تقدس برقرار رکھتا تھا۔ بہت محترم ہوتے تھے رشتے، بہت عزت والے ہوتے تھے رشتے، بہت پیار ہوتا تھا ان رشتوں میں۔ کبھی کبھی شیطانیت سوار ہو، بھیڑیا کوئی بن جاتا تھا، مگر وہ بہت اکا دکا معاملات تھے۔ لیکن اب تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ساری دنیا جدھر نظر اٹھائیں وہیں پہ بھیڑیے نظر آتے ہیں، جہاں دیکھیں وہیں رشتے جو ہیں وہ اپنے تقدس کو پامال کرتے نظر آ رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے۔ آج ایک خبر پڑھی کہ ایک دادا نے اپنی پوتی کے ساتھ شادی کر لی، سگی پوتی یعنی بہن کی بیٹی، اس کی بیٹی نواسی، یعنی اس کا نانا لگا۔ خبر میں انہوں نے دادا بتایا تھا، لیکن ہے وہ رشتے میں اس کا نانا کی پوتی نواسی کے ساتھ، نواسی کی بیٹی سے شادی ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمیں تو قرآن پاک میں واضح لکھ دیا گیا ہے کہ ہمارے لیے کون سے رشتے محرم ہیں، کون سے نامحرم ہیں۔ بہن کا رشتہ تو بہت پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے، اور بہن کی اولاد بھی محرم ہے، بہن کے بچے بھی محرم ہیں۔ ان کے ساتھ ہم اس طرح کے غلیظ تعلقات رکھیں۔ وہ شادی کیا ہے؟ وہ شادی ہے؟ وہ نکاح جائز ہے؟ کبھی بھی نہیں، وہ تو نکاح ہی نہیں ہوا، اور آپ ایک اپنے مقدس رشتے کو پامال کر رہے ہیں شادی کے نام پہ۔ اپنی ایج تو دیکھیں۔ یقین کریں کہ رونا آتا ہے کہ آج ہماری نسلیں کس طرف جا رہی ہیں۔ اب اتنا یہ فساد اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب اپنے ہی رشتوں سے اعتبار اٹھنے لگ گئے۔ ہم بھی اپنے سگے رشتوں پہ، بہن بھائیوں پہ دیکھتے ہوئے ہمارا دل کانپتا ہے کہ پتہ نہیں کہیں ان میں سے بھی کوئی ویسا نہ بن جائے۔ صرف کیا وجہ ہے کہ جو ایک معاشرے میں یہ خوف و ہراس پھیلا دیا گیا ہے، رشتوں کو خراب کر دیا گیا ہے، اور اس کی اتنی تشہیر کی گئی ہے کہ آج ہمارا رشتوں میں سے اعتماد ہونا، ہم ہر رشتے کو شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم لوگ جو ہیں بے بس سے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ کوئی سمجھ میں نہیں آتا، الفاظ ختم ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ کہاں جائیں، کدھر جائیں۔ واہیاتی بے حیائی اتنی زیادہ عام ہے کہ اب ہمارے لوگ گناہ کر کے اس کو گناہ بھی سمجھتے نہیں ہیں۔ چلیں، اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ کے کسی نے کوئی گناہ کر لیا ہے، تو کم از کم اس کو غلط تو سمجھیں۔ لیکن نہیں، ہم لوگ اس چیز کو بھی نہیں سمجھتے، اور گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور بلکہ بڑے فخر سے اپنے گناہ کو بیان کرتے ہیں۔ یہ ہمارے دلوں کو کیا ہو گیا؟ کیا ہمارا اسلام یہ تھا؟ کیا ہم لوگوں نے یہ تربیت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی؟ انہوں نے اپنے آخری خطبے میں بھی کیا نصیحت کی تھی؟ آج لوگ بھولے ہوئے ہیں، کسی کو کچھ یاد نہیں ہے۔ سمجھنے کا وقت لگتا ہے جیسے گزرتا جا رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ ہم لمحہ بلمحہ بالکل ہمارے قریب آ چکی ہے قیامت۔ کوئی لمحہ جاتا ہوگا کہ ہم پہ جو ہے اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، ہم میں قیامت برس جائے گی۔ لیکن لوگ دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو اپنے آخرت کا کوئی فکر نہیں ہے۔
کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ جمع کر لیں، آخرت کے لیے کچھ بنا لیں۔ یقین کریں، کبھی ہم پڑھ رہے ہیں فلاں بچی کا ریپ ہو رہا ہے، کبھی پڑھ رہے ہیں فلاں نے استاد نے شاگرد سے کر دیا، مولوی نے اپنی شاگردہ سے کر دیا، باپ نے بیٹی سے کر دیا، ماں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کر لیا، یہ کیا ہے؟ چاچا نے بھتیجے کے ساتھ کر لیا۔ یہ ان لوگوں سے جا کے پوچھنا جن کے پاس رشتے نہیں ہیں کہ ان کے دل میں رشتوں کی کتنی قدر ہوگی، لیکن آج جن کو رشتے مل گئے ہیں نا، ان کی قدر نہیں کرتے۔ اور اسی لیے تو ہمارے اللہ نے بھی ہم لوگوں کے درمیان ایک پردہ رکھا ہے، ایک شرم رکھی، ایک لحاظ رکھا ہے، ایک لیمٹ رکھ دی ہے، مقرر حدیں مقرر کر دی ہیں، لیکن ہم ان حدوں میں جاتے ہی نہیں۔ ہم نے ان حدوں کو کراس کیا ہے تو آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہو گیا ہے۔ یہ جو معاشرہ ہم نے اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا، یہ ملک جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے بنا تھا، یہ بے حیائی کا گڑھ بن چکا ہے۔ ہم جو اسلام کا قلعہ کہلاتے تھے، آج اسلام اس میں خال خال نظر آتا ہے۔ کہاں گیا اسلام؟ کہاں ہے ہمارا دین؟ کہاں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں؟ کہاں ہیں اللہ کے احکامات؟ کہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ بہت دل روتا ہے، بہت درد ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ ہم لوگ اگر اب یہ حال ہے تو ہمارے آنے والے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ اب تو ہم پھر بھی کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کہیں نہ کہیں ایمان کی طاقت موجود ہے، لیکن جس طرف یہ معاشرہ جا رہا ہے تو یہ ایمان جو ہمارے اندر رتی برابر کہیں نہ کہیں جگمگا رہا ہے، وہ آنے والی نسلوں میں تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور جب وہ ختم ہوگا تو سوچیں اس معاشرے کا کیا حال ہوگا۔ آج تو کوئی اسلام کا نام لے رہا ہے، کوئی پھر بھی اللہ کا کلام بلند کر رہا ہے، کوئی اللہ کے احکامات سنا رہا ہے، کوئی کسی کو روک رہا ہے، مگر یہ ہماری آنے والی نسلوں میں تو یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ ہمارا تو یہ جو معاشرہ ہے یہ بے حیائی کا گڑھ بن جائے گا مزید۔ تو یہ سوچیں پھر ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی نسلوں کو جو ہے تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر رہے ہیں، آگ کی طرف پھینک رہے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، ہم سب سنبھل جائیں، اس میں سب ہیں، میں بھی شامل ہوں، آپ بھی ہیں، ہم سب ہیں۔ ہم آج سے اللہ سے رجوع کریں، اپنے دلوں کو اللہ کی طرف موڑیں، اپنے اعمال کو جھانکیں، اپنے بچوں کو تربیت میں ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں کوشش کریں کہ ان کو آہستہ آہستہ کر کے سمجھائیں، قطرہ قطرہ ان کے دلوں پہ گرائیں تو شاید ان میں سے کوئی اسلام کا نام لیوا بن جائے، کسی کے دل پر اثر ہو جائے اور ہم جو ہے اس بے حیائی سے منہ موڑ لیں۔ کاش ہمارے اندر سے جو ہے یہ دین جو ہے ختم نہ ہو، لیکن رشتوں کا تقدس ختم نہ ہو، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہوگا۔ تو اس کے لیے ہر بندے کو فرداً اٹھنا پڑے گا۔ یہ مت سوچیں کہ ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، قطرہ قطرہ دریا بنتا، ہر بندہ اپنی جگہ پہ اپنے آپ کو چینج کرے، ہم اپنے رشتوں کا تقدس کریں، ہم اپنے اسلام کو زندہ کریں، ہم اپنے دین کا خیال رکھیں، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کہ ہم بھی آخرت میں فخر کے ساتھ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے سر بلند ہوں گے، سر کھڑا کر کے کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے کوشش کی، ہم نے تیری راہ پہ خود بھی چلنے کی کوشش کی اور اپنے بچوں کو بھی چلایا، ہم نے رشتوں کا احترام کیا، ہم نے دین کو پھیلایا، ہم نے تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کیا۔ بہت کچھ کہنے کو ہے، کہنے پہ آئیں تو شاید صفحے کے صفحے کالے ہو جائیں، لیکن کہنا ختم نہ ہو۔ یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا، باتیں ہوتی رہیں گی آپ لوگوں کے ساتھ، کبھی کچھ تو کبھی کچھ موضوع نکلتے رہیں گے، لیکن ہم لوگ اس دعا کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری زندگی صرف ایمان پہ ختم نہیں کرنا، بلکہ ایمان کے ساتھ ہماری زندگی گزروانا بھی، کہ ہم اپنی زندگی کو ایمان کے ساتھ گزاریں اور ہماری موت بھی ایمان پہ ہو۔ ہم ایمان کی موت تو مانگتے ہیں لیکن ایمان والی زندگی نہیں مانگتے۔ ہمیں اپنے اللہ سے ایمان کی والی موت کے ساتھ ساتھ ایمان والی زندگی بھی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہم بھٹک گئے ہیں،
ہم بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یا اللہ تو ہم لوگوں میں سیدھی راہ دکھانے والا پیدا کر دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو موم کر دے اور ہم سب سیدھی راہ پہ چل پڑیں۔ غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، یا اللہ تیرے توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے ہم توبہ کر لیں۔ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہیں پیاسے رہ جائیں، یا اللہ وہ وقت نہ آئے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمارا دین پہ ایمان پہ خاتمہ کرے اور ایمان والی زندگی ہمیں نصیب کرے، اور ہم لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔